سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس وقت جو مسائل ہیں امراض گردہ کے بارے میں، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے مسائل جو ہیں وہ جو گردے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بتا رہے تھے۔ ہم نے جس بتایا کہ ڈائگنوسس کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ پہلے ہسٹری مریض کی لی جاتی ہے، پھر اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ایکس رے کیے جاتے ہیں، اور اگر بلڈ پریشر اور شوگر ہے تو دونوں کے ٹیسٹ اس کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، اور نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے کہ گردہ جو ہے کس لیول کا ہے، وہ کتنے % کام کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ گردہ جو ہے، نیفرونس جو ہیں، چھوٹے چھوٹے فلٹرز جو ہیں، ان کی تعداد 80 لاکھ سے 15 یعنی کہ 8 لاکھ سے 15 لاکھ تک ہوتی ہے۔ 8 لاکھ سے 15 لاکھ یعنی کہ 0.8 ملین سے 1.5 ملین سے تک ہوتی ہے۔ تو اگر یہ تعداد جو ہے، آپ یہ سمجھیں، آپ ایک درمیانہ ذہن میں رکھیں 1 ملین نیفران جو ہے ایک کڈنی میں ہوتے ہیں۔ اگر 1 ملین کا مطلب ہے 10 لیکس، اور یہ 10 لیکس جو ہیں اگر وہ آہستہ آہستہ ڈیجنریٹ ہو کے یا بیماری کی وجہ سے ختم ہو کے، یا وہ ان کا فنکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ تعداد صرف 1 لاکھ رہ جاتی ہے، 10 لاکھ سے کم ہو کر 1 لاکھ رہ جاتی ہے، تو پھر یہ کہ کڈنی جو ہے وہ صحیح طرح خون کی صفائی نہیں کر سکتا، اور یوریا لیول اور دیگر غیر ضروری اجزاء بہت بڑھ جاتے ہیں، جنہیں بہتر یا معمول پہ لانے کے لیے ڈائلیسس کیا جاتا ہے۔ ڈائلیسس کیا ہے؟ ڈائلیسس ایک آرٹیفیشل پروسیس ہے جس میں مریض کے جسم سے خون جو ہے ایک مشین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ ایکسیس یوریا اور جو بھی فاسد مادے ہیں وہ فلٹریشن کے ذریعے اور خون میں سے نکل جاتے ہیں، اور خون واپس جو ہے وہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے ڈائلیسس کا عمل انتہائی ضروری ہو جاتا ہے اگر کڈنی فیل ہو جائے، مگر یہ عمل تکلیف دہ نہیں ہے۔ عام طور پر ڈائلیسس کا عمل ہفتے میں 2 سے 3 بار کیا جاتا ہے، اور مریض کو 3 سے 4 گھنٹے تک مشین سے منسلک کر کر خون کی صفائی کروانی پڑتی ہے۔ یہ مہنگا طریقہ علاج ہے، مگر 1 ماہ ہی کا خرچہ کم سے کم تقریباً 50,000 روپیز کا ہو سکتا ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں جبکہ لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ مہنگائی اور ان کی آمدنی اتنی کم ہے، تو یہ اتنا بڑا خرچہ یعنی کہ 50,000 کا خرچہ جو ہے وہ 1 ماہ کا اگر خرچہ ہوگا تو پھر وہ کس طرح یعنی کہ وہ فیملی جو ہے نا یہ برداشت کر سکتی ہے، اور سال بھر کے اندر تقریباً 6 لاکھ روپے کی لاگت آ سکتی ہے، یعنی 6 لاکھ روپے صرف کڈنیز کو بچانے، کڈنی کے مسائل جو اور کڈنی جو انفنکشن ہو گئے اس کے بجائے آرٹیفیشل ڈائلیسس کرنے کے لیے تقریباً 6 لاکھ روپے کی لاگت آ سکتی ہے۔ واضح رہے اس میں دیگر اخراجات شامل نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اخراجات ہوتے ہیں، میڈیسن کے اخراجات ہیں، ٹیسٹنگ کے اخراجات ہیں، خون کی بھی فراہمی کی ضرورت بعض دفعہ پڑ جاتی ہے، اور ڈاکٹر کی فی وغیرہ اور اس کے ہاسپٹل کے اخراجات بھی اس میں بہت سارے مزید ایڈ ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے جیسے ممالک میں یہاں ڈائلیسس سہولتیں بہت کم ہیں، کم جگہوں پر دستیاب ہیں، بلکہ ملک کے بعض حصوں میں تو یہ سہولت سرے سے میسر ہی نہیں ہے۔ جیسے بلوچستان کو دیکھ لیں، جہاں پر صرف کوئٹہ میں ڈائلیسس کی سہولت موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈائلیسس کی نسبت ٹرانسپلانٹ انتہائی مہنگا طریقہ علاج ہے، مگر اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دیرپا اور مؤثر علاج ہے، کیونکہ ٹرانسپلانٹ کروانے سے مریض کی عمر 15 سے 20 ایئرس تک مزید بڑھ جاتی ہے، 15 سے 20 سال تک مزید بڑھ جاتی ہے، جبکہ ڈائلیسس کے 50% مریض
50% مریض زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اتنے خطرناک امراض سے بچنے کے لیے آپ اپنی ڈائبٹیز، آپ اپنے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں اور انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے کڈنیز کو بچانے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے آپ اپنے کڈنی کو بچا سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کار ہم نے آپ کو بتائے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی غذائیت میں اور پانی کے استعمال میں تبدیلی کر کے اپنی کڈنیز کو بہتر صحت میں رکھ سکتے ہیں اور ڈائلیسس یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔